نادیہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی نہایت ہی سادہ، محنتی اور باحیا لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو روز صبح کے گھر سے نکلے شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ اس کی والدہ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے مگر ایک چیز کی کبھی کمی نہ ہونے دی تھی: محبت، تربیت اور تعلیم کی اہمیت۔ نادیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد اکثر کہتے: بیٹی، ہمارے پاس دولت نہیں مگر اگر تم پڑھ لکھ جاؤ گی تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ لفظ نادیہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتی، اسکول میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی، ہر استاد کی پسندیدہ طالبہ تھی۔ اس کا خواب ایک دن وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے والدین کی ساری مشکلاتیں ختم کرے گی۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار وہ دن آ گیا کہ نادیہ نے میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ جب یونیورسٹی سے داخلہ کا خط آیا تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدہ نے خوشی سے بیٹی کو گلے لگایا جبکہ والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن خوشی کے ساتھ ایک پریشانی بھی تھی۔ یونیورسٹی کی فیس، کتابیں اور سفر کے اخراجات، یہ سب مزدور کی آمدنی سے پورا کرنا آسان نہیں تھا۔ والد نے کسی سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اپنی کئی سال پرانی موٹر سائیکل بیچ دی تاکہ بیٹی کی پہلی فیس ادا کر سکوں۔ جب نادیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت روئی۔ ابو، میری وجہ سے آپ نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی؟ والد مسکرا کر بولے: بیٹی، موٹر سائیکل پھر آ جائے گی مگر تمہاری خواب ٹوٹ گئے تو وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ لفظ نادیہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا حوصلہ بن گیا۔ چند دن بعد وہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ نادیہ نے سادہ سا لباس پہنا۔ والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ والد اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے گئے۔ یونیورسٹی کی بڑی بڑی عمارتیں، سینکڑوں طلبہ اور نئی کلاسز کے نئے ماحول دیکھ کر نادیہ گھبرا گئی۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم، آپ بھی فرسٹ ایئر کیمسٹری میں ہیں؟ نادیہ نے آہستہ سے جواب دیا، جی۔ میرا نام حمزہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دیجیے گا۔ نادیہ نے صرف شکریہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ چند دنوں میں حمزہ اکثر اس کی مدد کرنے لگا۔ کبھی نوٹس دے دیتا، کبھی کلاس روم میں ڈھونڈنے میں مدد کرتا، کبھی لائبریری تک ساتھ چلتا۔ نادیہ صرف اچھا کلاس فیلو سمجھتی تھی۔ گھر آ کر روز اپنے والدین کو یونیورسٹی کے قصے سناتی۔ والدین خوش ہوتے اور ان کی بیٹی نئے ماحول میں بھی سنبھل رہی ہے۔ ایک دن کلاس کے بعد نادیہ نے دیکھا کہ اس کے پرس کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر جگہ تلاش کرنے لگی۔ اس دوران حمزہ آیا اور بولا، پریشان نہ ہو، شاید لائبریری میں رہ گیا ہو، چلیں دیکھتے ہیں۔ چند منٹوں بعد پرس لے کر آیا۔ نادیہ نے خوش ہو کر کہا، بہت شکریہ، یہ نہ ملتا تو میں بہت مشکل میں پڑ جاتی۔ حمزہ مسکرا کر بولا، دوستوں کے درمیان شکریہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار تھا جب نادیہ نے اس پر پہلے سے زیادہ اعتماد محسوس کیا۔ وقت گزرتا گیا۔
یونیورسٹی میں ہر کوئی حمزہ کو خوش اخلاق اور مددگار سمجھتا تھا۔ نادیہ کو بھی یہی لگتا تھا، شاید اسے ایک اچھا دوست مل گیا ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا بعض لوگ بات جیتنے کے لیے برسوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ایک دن اسے اعتماد کو ہتھیار بنا سکے۔ ادھر گھر میں حالات مزید خراب ہونے لگے۔ والد کی مزدوری کم ہو گئی تھی، والدہ کی سلائی سے بھی کم آمدنی ہو رہی تھی۔ ایک شام نادیہ اپنے والد کو خاموش سے بیٹھے دیکھا۔ ابو، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ والد نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ کچھ نہیں بیٹی، بس اگلے سیمسٹر کی فیس کا انتظام سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر نادیہ بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد اپنی ہر خوشی قربان کر کے صرف اس کی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس رات اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں کبھی اپنے والدین کا اعتماد نہیں توڑوں گی، میں خوب محنت کروں گی، ایک دن کامیاب بن کر ان کی ہر قربانی کا صلہ دوں گی۔ لیکن قسمت اس کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ چکی تھی جس کا اسے ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا۔ پہلے سیمسٹر کے چند مہینے گزر چکے تھے۔ نادیہ اب یونیورسٹی کے ماحول سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں پہلے کی طرح محنت کر رہی تھی۔ حمزہ بھی ہر روز کسی نہ کسی بہانے اس کی مدد کرتا، کبھی اس کے لیے لائبریری سے کتابیں لے آتا، کبھی اسائنمنٹ کی معلومات دے دیتا، تو کبھی کہتا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتانا، تم اکیلی نہیں ہو۔ نادیہ نے اس سے ایک اچھا دوست سمجھ لیا تھا۔ اسے میں سوچتا تھا کہ شاید اسے اجنبی شہر میں ایک مخلص ساتھی مل گیا ہے۔ ادھر گھر کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات نادیہ نے اپنے والد کی خاموشی سے حساب لگا لیا کہ میز پر چند ہزار روپے رکھے تھے، مگر اگلے سیمسٹر کی فیس کے لیے کافی نہیں تھے۔ والدہ نے آہستہ سے کہا، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے زیور بھی بیچ دوں گی، لیکن نادیہ کی پڑھائی نہیں رکے گی۔ یہ سن کر نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے والدین کی مزید بوجھ نہیں بنوں گی۔ کئی دن محنت کے بعد اس کے والد نے ادھار فیس کے پیسے جمع کیے۔ نادیہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ بہت مشکل سے جمع ہوئے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا، خود بینک میں جا کر فیس جمع کروانا۔ اگلے دن نادیہ یونیورسٹی پہنچی تو بینک کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ اس دوران حمزہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اتنی لمبی لائن میں کیوں کھڑی ہو؟ نادیہ نے بتایا کہ آج فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کلاس میں چلی جاؤ، میں ابھی تمہاری فیس جمع کروا دیتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے اندر کام کرتے ہیں، میرا کام فوراً ہو جائے گا۔ نادیہ پہلے تو ڈر رہی تھی، پھر اس نے اپنے والد کی محنت یاد آئی۔ حمزہ پھر اعتماد دلایا کہ مجھے دے دو، میں نے کہا ہے نا میں جمع کروا دوں گا۔ پھر اس نے کہا، احتیاط سے رقم اور فیس فارم دونوں اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ حمزہ نے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، ایک گھنٹے بعد رسید بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ نادیہ کلاس میں چلی گئی۔ پورا دن گزر گیا، مگر حمزہ نے کبھی کہہ دیتا کہ بینک کا سسٹم بند ہے، کبھی کہہ دیتا کہ رسید ملی نہیں۔ نادیہ کے دل کو تسلی دی، واقعی کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ ایسا معلوم نہیں تھا کہ کسی کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ شروع ہو چکا ہے۔ نادیہ نے پھر پوچھا کہ کیا میری فیس جمع ہو گئی ہے؟ حمزہ نے کہا، جی ہو گئی ہے، رسید میرے بیگ میں رہ گئی ہے، کل لے کر آؤں گا۔ نادیہ کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی، لیکن وہ بار بار
خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ شاید واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ آخر امتحان کا دن آ پہنچا۔ نادیہ اپنے خوابوں کے ساتھ امتحان کے حال میں کھڑی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج کا دن اس کی محنت کامیاب ہو جائے گی۔ جیسے اس نے اپنے رول نمبر بتایا، امتحان کی عالمی کمپیوٹر چیک کیا اور کہا، آپ کی فیس ہی نہیں جمع ہوئی، اس لیے آپ امتحان میں نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ سن کر نادیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آخری تاریخ سے پہلے فیس جمع کروا دی تھی۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ ریکارڈ دیکھا، پھر وہی جواب دیا۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ادائیگی نہیں ہوئی۔ یہ لفظ سن کر نادیہ کی آنکھوں سے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ فوراً حمزہ کو فون کرنے لگی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے دوستوں سے پوچھا، مگر سب لا علم تھے۔ اس وقت سے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ روتی ہوئی یونیورسٹی کے دفتر پہنچی اور پوری بات بتائی۔ انتظامیہ نے اسے یقین دلایا کہ معاملے کے تمام جائزہ لیا جائے گا۔ اسی شام وہ گھر پہنچی۔ اس کے والد نے اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ نادیہ مزید کچھ کو سنبھال نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے والدین کو شروع سے آخر تک ساری حقیقت بتا دی۔ کسی طرح اعتماد کیا اور کسی طرح اس کے ساتھ مالی فراڈ ہوا۔ والد خاموش ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، لیکن غصہ اپنی بیٹی پر نہیں بلکہ اس شخص پر تھا جس نے اس کے اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نادیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی غلطی یہ نہیں کہ تم کسی پر بھروسہ کیا، اصل غلطی اس شخص کی ہے جس نے تمہارے اعتماد کو دھوکے میں بدل دیا۔ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح نادیہ نے اپنے والد کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی، جہاں پرنسپل نے خود ان کی بات سنی، باقاعدہ ان کی انکوائری شروع کر دی۔ نادیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ سچ بولنے سے انصاف کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اگلے دن نادیہ اپنے والد کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، مگر اس کے والد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پرنسپل نے دونوں کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور نہایت ہی تحمل سے بات سنی۔ نادیہ ایک ایک واقعہ سچائی کے ساتھ بیان کیا۔ کس طرح حمزہ نے اس کا اعتماد جیتا اور اس سے فیس کے پیسے لیے، پھر غائب ہو گیا۔ پرنسپل نے فوراً یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بلایا گیا۔ بینک سے فیس کا ریکارڈ منگوایا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھی گئی۔ کلاس کے طلباء سے بھی پوچھا کچھ شروع کر دیا گیا۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ حمزہ نے صرف نادیہ کے ساتھ یہ نہیں کیا، بلکہ اس نے پہلے بھی اس بہانے سے 2 طلباء سے رقم لے لی تھی۔ انہوں نے شرمندگی کی وجہ سے پہلے کبھی شکایت نہیں کی، لیکن نادیہ کی ہمت دیکھ کر وہ بھی سامنے آ گئی۔ حمزہ کو یونیورسٹی کی طلب کیا گیا، مگر وہ کئی دن تک حاضر نہ ہوا۔ آخرکار اس کے والدین کو بھی نوٹس بھیج دیا گیا۔ جب حمزہ اپنے والد کے ساتھ یونیورسٹی آیا تو پہلی بار انہوں نے الزام سے انکار کر دیا، لیکن جب ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے گئے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس کے والد شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نادیہ کے والد سے معافی مانگی، پر نادیہ کے والد نے کہا، ہمیں صرف معافی نہیں انصاف چاہیے۔ میری بیٹی کے خواب ٹوٹے ہیں، ان کی قیمت صرف ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا، یونیورسٹی میں کسی طالب علم کو دھوکہ دینا ناقابل برداشت جرم ہے۔ تعلیم اعتبار قائم ہوتی ہے، جو اعتبار توڑتا ہے اسے ادارے میں رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ چند ہی دنوں بعد یونیورسٹی نے حمزہ کو معطل کر دیا گیا اور معاملہ قانون کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے۔ دوسری طرف یونیورسٹی نے نادیہ کی تعلیم کی کارکردگی اور حالات دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ امتحان دینے کی
خصوصی موقع دینے کا فیصلہ کیا تاکہ دھوکے کی وجہ سے اس کا پورا سال ضائع نہ ہو۔ جب نادیہ نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں کئی دن بعد امید کی چمک واپس آ گئی۔ اس نے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا، ابو، میں وعدہ کرتی ہوں پہلے سے بھی زیادہ محنت کروں گی۔ والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، آزمائش انسان کو توڑتی نہیں، مضبوط بناتی ہے۔ نادیہ نے اپنے آنسو پونچھے اور کتابیں دوبارہ کھولی، نئے حوصلے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھایا۔ سب کچھ ثبوت اکٹھے ہونے کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ حمزہ کو فراڈ اور بددیانتی یونیورسٹی کے بد اخلاقی ورزی پر ادارے سے مستقل پر خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی جاری کی جائے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا سکے۔ دوسری طرف نادیہ کے لیے یہ دن آسان نہیں تھا۔ وہ کئی راتیں جاگ کر روتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی ساری محنت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اپنے خواب ٹوٹے ہوئے محسوس کرتی۔ ایک رات اس کے والد نے اس کے کمرے میں آیا اور خوشی سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، زندگی میں بعض لوگ ہمیں گرا دیتے ہیں، لیکن اصل بہادر وہ ہوتا ہے جو دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اگر تم آج ہار مان گئی تو دھوکہ دینے والے جیت جائیں گے۔ یہ لفظ نادیہ کے دل میں اتر گئے۔ اگلی صبح اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی زندگی دوبارہ بنا سکوں۔ اس دن کے بعد نادیہ نے خود کو صاف پڑھائی کے لیے وقف کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، لائبریری جاتی، گھنٹوں پڑھتی، اپنے خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتی۔ چند ماہ بعد یونیورسٹی نے اس کے خصوصی امتحان لیے۔ نتیجے کا دن آیا۔ پورے گھر میں بے چینی سے انتظار تھا۔ جب نتیجہ آیا تو نادیہ نے صرف امتحان پاس کیا بلکہ شعبے میں نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے والد خوشی سے سجدے میں گر گئے، جبکہ اس کی والدہ کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کئی سال گزر گئے۔ آج نادیہ ایک کامیاب وکیل بن چکی تھی۔ وہ ایسے لوگوں کی قانونی مدد کرتی تھی جو دھوکے اور فراڈ یا ناانصافی کا شکار تھے۔ ایک دن ایسے اپنی یونیورسٹی میں اعتماد اور احتیاط کے موضوع پر خطاب کے لیے بلایا گیا۔ اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، زندگی میں ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ اعتماد ضرور کریں، مگر سوچ سمجھ کر۔ اپنی فیس، اپنے کاغذات، اپنی ذمہ داریاں کبھی کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے تو خاموش نہ رہیں۔ اپنے والدین، اپنے اساتذہ یا قانون سے مدد لیں۔ خاموش جرم کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ سچ انصاف کا راستہ کھول دیتا ہے۔ پورے ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ نادیہ نے اسٹیج سے نیچے اترے اپنے والدین کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ آج میں نے اپنے کامیاب نہیں، اپنے والدین کی قربانیوں کو جیت لیا ہے۔ ہر شخص پر فوراً اعتبار نہ کریں۔ اپنی فیس، اپنے پیسے، ضرورت کی چیزیں خود جمع کروائیں۔ اگر کسی کے ساتھ فراڈ یا ظلم ہو تو خاموش نہ رہیں، بلکہ فوراً والدین، اساتذہ یا کسی بھی ادارے سے مدد لیں۔ تعلیم انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، ہمت ہے، اور وہ روشنی ہے جو اندھیرے ترین راستے کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔